خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کی ان پرانی حکایتوں اور کہاوتوں کی جن میں نیکی اور مہربانی کے بڑے گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ہم نیکی کرتے کیوں ہیں؟ مطلب کیا صرف کسی انعام کے لیے یا پہچان کے لیے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نا اکثر ہماری اپنی پرانی دانائی کی باتوں میں ہی مل جاتا ہے، خاص طور پر ان کہاوتوں میں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور جب ہم ایسی کہاوتوں کی بات کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی بات اس خیال کو اتنی خوبصورتی سے سمجھاتی ہو جتنی یہ کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک پورا فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے کہ اچھے کام کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سادھا مطلب ہے بے لوسی، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ شکریہ، نہ پہچان، نہ کوئی انعام، بس نیکی کر دی اور بات ختم، کیونکہ نیکی خود ہی اپنا انعام ہے۔ اچھا، اس کہاوت کے پیچھے ایک بڑی مشہور کہانی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بہت نیک دل آدمی رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک بھوکا پیاسا مسافر آیا تو اس نے اس کی خوب مدد کی، اسے کھانا کھلایا اور یہ بالکل نہیں سوچا کہ بھئی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ کئی سال گزر گئے اور وہی مسافر جو اب ایک بہت امیر تاجر بن چکا تھا واپس آیا۔ وہ اس آدمی کا احسان چکانا چاہتا تھا، لیکن اس نیک آدمی نے صرف مسکرا کر کہا، بھائی میں تو وہ نیکی کب کی دریا میں ڈال چکا، مجھے اب اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ سوچیں ذرا، یہی تو ہے اصلی بے لوسی۔ تو یہ بے لوسی اصل زندگی میں کیسی دکھتی ہے؟ چلیں ایک اور کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ ایک خاموش نیکی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے احمد نام کے ایک چھوٹے لڑکے کی۔ وہ روز اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک چائے والے کو دیکھتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ چائے والا آج کل کچھ پریشان ہے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ چائے والے کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے۔ اب دیکھیں احمد نے کیا کیا، یہی اس کہانی کا سب سے خاص حصہ ہے۔ اس نے کسی سے ایک لفظ نہیں کہا، بس چپکے سے اپنی ساری پاکٹ منی کاؤنٹر پر رکھی اور وہاں سے چلا گیا۔ کوئی دکھاوا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، بس ایک خاموش عمل۔ پھر جب شام کو احمد گھر لوٹا تو اس کے دروازے پر گرم روٹیوں کا ایک تھیلا رکھا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ جانتے ہیں اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر لکھا تھا، خاموش نیکی سب سے اونچی آواز رکھتی ہے۔ مطلب سچی نیکی کو اپنی پہچان کروانے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بولتی ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ سچی نیکی کا پتہ امتحان کے وقت چلتا ہے، جب فیصلہ کرنا مشکل ہو۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے کردار کا اصل پتہ چلتا ہے۔ اس پر بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک بادشاہ نے سوچا کہ چلو اپنی رعایا کو آزمایا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بہت مصروف سڑک کے بیچ میں ایک بڑا سا پتھر رکھوا دیا اور خود چھپ کر دیکھنے لگا کہ اب لوگ کیا کریں گے۔ تو جناب وہاں سے ملک کے بڑے بڑے امیر تاجر گزرے، درباری گزرے، سب نے پتھر دیکھا، بادشاہ کو دو چار باتیں سنائیں اور سائڈ سے ہو کر نکل گئے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہاں سے ایک غریب کسان کا گزر ہوا۔ اس نے پتھر دیکھا، لیکن اس نے بادشاہ کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو سوچا جنہیں اس پتھر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور بڑی محنت کے بعد آخرکار پتھر کو راستے سے ہٹا دیا، اور جیسے ہی پتھر ہٹا اس کے نیچے ایک صندوق تھا۔ اس میں سونا تھا اور ایک خط بھی۔ خط پر لکھا تھا، یہ سونا اس شخص کے لیے ہے جس نے صرف شکایت نہیں کی بلکہ مسئلے کو حل کیا۔ تو اصل انعام وہ سونا نہیں تھا، اصل انعام تو اس کسان کا اپنا کردار تھا۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بڑا اہم نکتہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب بغیر کسی امید کے نیکی کی جائے تو اس کا اجر اکثر ایسی جگہ سے، ایسے طریقوں سے ملتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کہانی ہے ایک ڈاکو کی۔ وہ لوگوں کو لوٹتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت پکی تھی، وہ روز 2 روٹیاں خدا کے نام پر دریا میں پھینک دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہ اچانک وہی 2 روٹیاں فرشتوں کی شکل میں آئیں اور اسے بچا لیا۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا لیکن روز کا عمل اس کی نجات بن گیا۔ بالکل ایسی ہی ایک اور کہانی ہے سلطان سبکتگین کی۔ ایک بار وہ شکار پر تھے اور انہوں نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا۔
لیکن جب انہوں نے ماں ہرنی کو بے بسی سے روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا اور انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات انہیں خواب میں یہ خوشخبری ملی کہ ان کی اسی رحم دلی کے بدلے میں انہیں ایک سلطنت عطا کی جائے گی۔ اور اب چلتے ہیں آخری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شاید سب سے اہم بات سکھاتی ہے، اور وہ ہے نیت کی اہمیت، کہ نیکی کی سب سے اونچی شکل آخر ہے کیا۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی غریب کسان کی۔ وہ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے کر جائے۔ اب اس غریب کے پاس تھا ہی کیا؟ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز تھی اس کے گاؤں کے چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی۔ تو بس اس نے 2 مٹکے پانی سے بھرے اور کئی ہفتوں کا پیدل سفر کر کے بادشاہ کے دربار پہنچا۔ لیکن اتنے لمبے سفر میں وہ پانی خراب ہو گیا، گدلا ہو گیا۔ مطلب اس کی ساری محنت کے باوجود اس کا تحفہ نامکمل رہ گیا۔ اب یہاں اصل کمال بادشاہ کا تھا۔ وزیر نے جب پانی دیکھا تو بادشاہ کو اشارہ کیا کہ یہ تو خراب ہے، لیکن بادشاہ نے اسے چپ کرا دیا۔ بادشاہ نے وہ گدلا پانی نہیں دیکھا، اس نے تو اس کسان کا دل دیکھا، اس کی محبت دیکھی، اس کی نیت دیکھی، جو اتنی مشقت کر کے یہ تحفہ لایا تھا۔ بادشاہ نے نہ صرف وہ تحفہ بہت خوشی سے قبول کیا، بلکہ حکم دیا کہ کسان کی یہی مٹکے سونے سے بھر کر اسے واپس دیے جائیں۔ کیونکہ بادشاہ نے نتیجے کو نہیں بلکہ نیت کو انعام دیا۔ اور اصل میں یہی تو ان ساری کہانیوں کا سبق ہے۔ ہمارے اچھے کام بھی تو اکثر اس کسان کے پانی کی طرح ہوتے ہیں، شاید نامکمل، شاید ویسے نہیں جیسا ہم چاہتے تھے، لیکن اگر ہماری نیت سچی ہے تو ان کی قدر بہت بڑی ہے۔ کیونکہ آخر میں عمل کیسا دکھتا ہے یہ اہم نہیں، دل میں کیا ہے وہ اہم۔ تو آخر میں بس یہی سوال رہ جاتا ہے کہ آج ہم ایسی کون سی نیکی کرنے والے ہیں جسے دریا میں ڈالا جا سکے؟